واقعات آنے والوں کے لیے نصیحت کا سبب ہوتے ہیں. تو ان کی جو زندگی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ان کی جو کارکردگی ہے، دین کی خدمت کرنے کے لیے ان کا جذبہ ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو اسپرٹ تھا ان کا، اس سے انسپائریشن ملتی ہے. ایک عام مسلمان کو مل سکتی ہے. دیکھا بھی ہے ہم نے کہ لوگ ان سے انسپائریشن لیتے تھے اور الحمدللہ جذبہ ان کا بڑھتا تھا. تو ایک تو اس کی مطلب حکمت یہ بھی ہے کہ ہم موٹیویشن لیں اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح نیکیوں کا کام کرنا چاہیے، یہ ہمیں جذبہ ملتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عطار کا ایسا پیارا تھا کہ اچھا قاری یہ ہیں. اب قاری، اچھا قاری آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم نے یوں سمجھے کہ اچھا قاری ہونا دکھا دیا مدنی چینل کے ناظرین کو. اچھا اچھے قاری یہ ہیں. قاری کو کیسا ہونا چاہیے، انسپائریشن ماڈل نہیں ہے. یعنی امیر اہل سنت نے جو، یعنی سمجھ لیجئے کہ قرا حضرات کی جو مدنی پھول وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے، عملی رول ماڈل ہیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا، تو حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے. ایک بہترین نعت خوان جس کی آواز کی شہرت 4 دانگ میں پھیلی، وہ بھی یہ ہیں. نعت خان کو باپا کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی عملی مثال حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے. ایک جامعۃ المدینہ میں پڑھانے والے کی ترکیب کیسی ہونی چاہیے، تو جامعۃ المدینہ میں درجہ پڑھانے کا اعزاز بھی حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے. اچھا مبلغ کیسا ہونا چاہیے، پھر نگران کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک عطار کا پیارا ایسا ہے جی. کیسا ہونا چاہیے. آپ نے بہت سی نیتیں دے دی، یعنی ایک عمومی نیت تو آپ نے سب کو دے دی کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کی جو ذکر ہے اس کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جب ہم یہ اس سلسلے کے اندر ہیں تو یہاں سلسلے کے شرکا ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نیک بندے، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ الحمدللہ عز و جل لاکھوں مسلمانوں کا حسن ظن حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندے تھے. تو اس نیک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ذکر خیر سے یہ بھی مطلب ہمارے لیے رحمتوں کا کے نزول کا سبب بنے. دوسری طرف یہ نیت ہو گئی بھائی ایک مبلغ ہے تو وہ اس نگاہ سے دیکھے کہ حاجی مشتاق صاحب مبلغ تھے، مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے. ایک قاری ہے تو اس کو حاجی مشتاق صاحب کو ایک قاری ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ قاری کو کیسا ہونا چاہیے. نعت خان سوچے نعت خان کو کیسا ہونا چاہیے. تو یوں یعنی ہر شخص کے لیے الگ بھی نیت ہو گئی اور اجتماعی نیتیں بھی ہو گئی. اور پھر یہ دیکھیے نا کہ ان سارے مطلب مدنی پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجاتے 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 بندہ عطار کا پیارا بن سکتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی کیا شان ہے. یعنی عطار کا پیارا بننے کی خواہش سب کو ہے، جسے عطار کہے میرا پیارا ہے اس کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. یعنی ہمارا آج کا تذکرہ یہ ہو گیا کہ گویا ہم ان کے واقعات سے درس حاصل کریں. اگر کچھ واقعات ان کے مطلب ایسے ہوں کہ بیان کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رغبت کا سامان ہوگا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آپ قاری ہیں، نعت خوان ہیں، مبلغ بھی ہیں، ان کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. اور جب ان کی سیرت ایک تو صحبت مرشد سے جو بنی وہ عالم کے سامنے ہے، ان کی ذات کے پہلو کے حوالے سے جس طرح انہوں نے قاری فرمایا اور نعت خوان فرمایا، نعت خوانی کے حوالے سے کافی ان کے واقعات موجود ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جب مدنی کام آ جاتے تھے تو آپ مدنی کاموں کو ترجیح دیا کرتے تھے نیکی کی دعوت کو. یہ بھی ایک کام ہے اجتماعی ذکر و نعت. کہیں محافل کا وقت دیا ہوتا آپ نے اور اس درمیان میں اگر کوئی انہیں نگران کی طرف سے کسی جگہ بیان کا ارشاد ہوتا تو وہاں بیان میں پہنچتے، مگر جن لوگوں کو وقت دیا گیا تھا ان سے معذرت کرتے. ایسا واقعہ ان کی زندگی میں کئی مرتبہ پیش آیا. ایک میرے عزیز کی شادی تھی، اس کے لیے وقت دیا تھا انہوں نے، اس میں اجتماعی ذکر و نعت تھا، انہوں نے نعتیں پڑھنی تھی. ٹنڈو آدم میں ایک اجتماع تھا، غالباً فیضان مدینہ کا اجتماع تھا یا افتتاح تھا فیضان مدینہ کا افتتاح تھا یا وہاں کوئی بڑا اجتماع تھا. تو انہیں فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہاں جا کر بیان کریں. آپ نے فون کیا، نمبر لیا، ان سے معذرت کی کہ مجھے ٹنڈو آدم جانا ہے، اس لیے اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. تو یہاں خصوصاً ان نعت خوانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ صرف نعت خوان نہیں تھے، مبلغ تھے. اسی طرح ایک ایسا ہی واقعہ نکاح کا بھی پیش آیا.
کہ ایک مقام پر آپ کو نکاح پڑھانا تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ نکاح تو کوئی اور پڑھا سکتا ہے مگر بیان ہر کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو فرمایا گیا کہ فلاں جگہ بیان کرنا ہے. آپ اس دولہا کے گھر پہنچے، ان سے معذرت کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں مجھے نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہے، بیان کرنے جانا ہے، اور نکاح کا متبادل انتظام کیا گیا اور آپ بیان کرنے تشریف لے گئے. یعنی آپ نے خود انتظام متبادل کا بھی کروا دیا اور سب کچھ کر دیا، جا کر بولنا، یعنی ایک تو فون کہہ کر بول دیا، خود پوچھے، خود پہنچے وہ بنفس رفیس، اور پھر ان سے معذرت کی. سبحان اللہ. یہ مطلب جو ہے، اور آپ کے اندر یہ وصف تھا کہ صرف نعت ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، جس طرح انہوں نے فرمایا مبلغ، اور بہت اچھے مبلغ تھے الحمدللہ. وہ جب نہیں مبلغ آپ بول رہے ہیں بہت اچھے مبلغ تھے، کیا مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا نہیں دے وہ کیسے مبلغ تھے اور کس طرح نیکی کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے کچھ مناظر اگر ان کی آواز کو سن لیں؟ ابھی میں غور یہی کر رہا تھا کہ وہ بظاہر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر آواز کے ساتھ، بیان کے ساتھ، اسماء الحسنات قرات کے ساتھ وہ گویا ہمارے مدنی مکالمے میں ہمارے ساتھ شریک ہے. سبحان اللہ، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم گویا حاجی مشتاق کی محفل میں شریک. سبحان اللہ. تو ہم واقعی مطلب یوں مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن بنائے کہ شاید ہم اس انداز سے ان کے مدنی پھول سن بھی رہے ہیں اور ان کے مدنی پھول حاصل بھی کریں گے. تو جہاں بات ہوئی کہ وہ مبلغ تھے، آئیے ان کی مبلغ ہونے کی صلاحیت اور ان کا انداز، اور وہ کس انداز سے نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف رغبت دلایا کرتے تھے، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں، چند مناظر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم خوش نصیبی کی طرف آئیں، بد نصیبی کی دلدل سے نکل جائیں اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگوں نے، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، درمیانی عمر کے ہوں، اپنی گناہوں بھری زندگیوں سے توبہ کی. گناہ ان کی نظر میں آئے، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ، پھر جو رونا شروع کیا، آنکھوں سے یہ سمندر بہا اور سچی توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، کیونکہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے کرم والا رہا ہے. اور وہ اس ماحول سے اسلامی بھائی وابستہ ہوئے. آج الحمدللہ ان کا دل نیکیوں میں لگ رہا ہے، نیکی کرتے ہیں، اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں. اور ان کے پیش نظر صرف یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کر کے دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کریں اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. کہیے آمین. الحمدللہ اسی پیغام کو دعوت اسلامی کوچا کوچا، قریہ قریہ، گلی گلی عام کر رہی ہے. یہی پیغام لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اس کا مقصد صرف سنت عام کرنا ہے، لوگوں کو صلاۃ و سنت کی طرف لانا ہے. ہمیں تو الحمدللہ یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کرو، بزرگان دین کی بات کرو. تو یہی آپ کے سامنے میں نے پیش کی. درد کیا ہے جناب والا، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے کہ یہ امت جو آج خیروں کے راستے پر چل رہی ہے، کاش اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آ جائے، سب کچھ معلوم کائنات کو سمجھنے لگ جائے، ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لے اور ان کی اداؤں کو اپنا کر دوسروں کو بھی اس کا درد دے، دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے. یہی مقصد لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ الحمدللہ محلہ سوداگران سبزی منڈی، یہ کراچی کی جو سبزی منڈی ہے، یہاں پر الحمدللہ کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سے گاڑی بھی جاتی ہے الحمدللہ. اسلامی بہنوں کا اجتماع اتوار کو ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہر اتوار کو. اور الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ عالمگیر الحمدللہ تحریک ہے، تو دنیا کی کئی ایک ممالک میں الحمدللہ اس کا کام ہو رہا. اور ہر سال پاکستان میں ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل اجتماع ہوتا ہے جس میں
دنیا کے بیشتر ممالک کہ الحمدللہ افراد لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ملتان کے 3 روزہ اجتماع کے لیے بھی آپ وقت نکالیں. لیکن لوگ پکنک منانے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے کہاں جاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور جا کر وہ ہلا گلا طوفان بدتمیزی پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں کئی بیچارے دنیا سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ کچلتا ٹوٹتا پھانتا ہوا اس کا دم نکلا، اب اس کا کیا حال ہے، کیا یہ رب کو منہ دکھائے کہ میں گانے کی دھن پر ڈانس کر رہا تھا اور میرا انتقال ہو گیا، میں فضول کاموں میں مصروف تھا اور میرا انتقال ہو گیا، کیا رب تعالیٰ کو منہ دکھائے. تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ادھر ادھر کے معاملات میں اور اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں کاش ہمیں وقت نکالنا آ جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی زیر تمام سنتوں کے مد میں تربیت قافلے بھی سفر کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے. سالانہ اجتماع کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دیں. تمام حضرات سلسلے میں دوسروں کو دعوت کی دعوت جو دیتا ہے اس کو ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو آپ اگر سالانہ اجتماع کے لیے کسی کو تیار کریں گے، راغب کریں گے تو جائے گا کچھ نہیں، چند بول ہمارے ہوں گے لیکن ثواب کا خزانہ ہمارا. کل بروز قیامت کچھ لوگ ہوں گے جن کے عمل پہاڑوں کی مانند ہوں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہماری اتنی تو نیکیاں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ نیکیاں تمہاری ذاتی تو نہیں ہے، لیکن تم نے کچھ لوگوں کو دنیا میں نیکی کی دعوت دی تھی، تمہاری اس نیکی کی دعوت پر انہوں نے یہ اچھے اعمال کیے، چونکہ اس کا محرک تم بنے. تو ہماری رحمت میں کیا کمی ہے، ہم نے جتنا اس کو ثواب عطا فرما دیا اتنا ثواب تمہیں بھی عطا فرما دیا. اور یہ جو تم نیکیوں کے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ وہی ہے جو تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی تھی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا. تو آپ بھی نماز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. ہمارے یہاں مدرسہ الحمدللہ ہوتا ہے اور الحمدللہ قافلے جاتے ہیں، مساجد میں درس وغیرہ کا سلسلہ ہے اور فیضان مدینہ کا اجتماع ہے. آپ سب کو دعوت دیں، سب کو قریب بلائیں. کیا حرج ہے اس میں؟ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنے برابر والے کی اصلاح کرے، اس کو نیکی کی طرف بلائے. آپ اگر نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے پڑوسی کو نماز کی دعوت دیں، اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جہاں آپ دن بھر میں مصروف ہوتے ہیں وہاں پہ کوشش کریں. اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی کسی گناہ میں مصروف ہے اور ہم اسے اچھے انداز سے، پھر بول دوں اچھے انداز سے، لٹھ مار کر نہیں، جھڑک کر نہیں، سختی سے نہیں، اچھے انداز سے اس کو منع کر سکتے ہیں تو اس کو کریں، اس کو اس برائی کی طرف سے بچائیں. تو اسی طرح دین پھیلا اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا. ہم اگر نہیں کریں گے تو دین کا کام نہ رکا ہے، نہ رکتا ہے اور نہ رکے گا. کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، دین کا سلسلہ رکا، کام رکا ہے. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ خدمت کسی اور سے لے لے گا. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. یا اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لیتا رہے. کہیے آمین. ہم دامیں درمیں قدمیں سخنیں بدنیں جس طرح بھی ہو سکے دین کی خدمت کرتے رہیں، جس کو جیسی جیسی توفیق ہے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں، خود بھی اچھے اعمال کریں، دوسروں کو بھی اس طرح ترغیب دلائیں. یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس انداز سے بیان کرتے تھے اور آپ کے بیان کے الفاظ کس انداز سے ہوتے تھے. یہ مدنی چینل کے ناظرین نے آج سنا ہے. یہ جو ہم نے مناظر دیکھے اس پہ بار بار آپ نے ٹکر دیکھا ہوگا جو چل رہا ہے کہ یہ مناظر مختلف منظروں کو جمع کیا گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، اور یہ مناظر کی مکسنگ کے ساتھ ہم اس طرح کے سلسلے میں پیش کرتے رہیں گے اور بار بار ٹکر چلاتے رہیں گے اور یہ ہمارا سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا. آواز غالباً نعت کی صورت میں اور قرات کی صورت میں تو ناظرین نے کئی بار سنی ہوگی، ملاحظہ کی ہوگی، اور اس مرتبہ بیان کی صورت میں غالباً جو ہے بہت لوگوں کا اس طرح کے پیغامات کہ مشتاق بھائی بیان کس طرح کرتے تھے. سبحان اللہ. سنا کہ بہت اچھے مبلغ تھے، بہت اچھا بیان کیا کرتے تھے. اب وہ سنے